بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پسند کی شادی کے لیے وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اور مرد کو غض بصر اور نامحرم سے کسی بھی قسم کے تعلق سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث کی روح سے ایک نظر غلطی سے پڑ بھی جائے تو فوراً نظر پھیر لی جائے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومنات چھپے دوست نہیں بناتی۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ بدکاری کا مطلب صرف یہی نہیں کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے برائی کریں، بلکہ اس کے علاوہ انسانی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے جو مختلف قسم کے گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں انہیں بھی بدکاری ہی قرار دیا گیا ہے۔ پسند کی شادی کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں نے جو رواج اپنا رکھا ہے، یہ خاندانوں کو جوڑنے کے بجائے فساد پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ شرم و حیا چھوڑ کر، گھر والوں کی عزت تار تار کر کے اور غیر اسلامی اطوار اپنا کر، بے حیائی کا لبادہ اوڑھ کر پسند کی شادی پر بضد ہوتے ہیں۔ یہ غیر مناسب ہے۔ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ جو نوجوان پسند کی شادی کو غلط معنی پہنا کر شادیاں کرتے ہیں، ان کی شادیاں اکثر ناکام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مرد و زن کو پسند کی اجازت کا حلال طریقہ بتایا ہے تو اس راہ کو اختیار کر کے شادی کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے والدین نہیں مان رہے تو وہ اپنے لیے اللہ سے دعا کریں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ ان کی مراد پوری فرمائے گا۔ یا ودود یا لطیف و بحق یا مجیب، روزانہ 1100 بار اول آخر درود خضری 7 بار پڑھ کر خلوص نیت سے پسند کی شادی کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ رشتہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو مراد پوری ہوگی۔ اسلام کی روح سے نکاح میں فریقین کی پسندگی سے مراد یہ ہے کہ جب والدین کسی لڑکے یا لڑکی کو اپنے بچے کے لیے شریک حیات کے طور پر منتخب کریں تو ان دونوں کے والدین کی موجودگی میں ایک ملاقات کروا دی جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ پرکھ لیں، ایک دوسرے سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، کوئی شرائط مقرر کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اس کے علاوہ کسی ملاقات یا بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔